بلکہ اقبال اس شعر سے بہتر کہہ چکا ہے اس حوالے سے کہ کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے میں تماشا وہ مضمون اس سے کہیں اور ہے، ہٹ کے ہے جی بے خطر کود پڑا. سر تیسرے شعر پہ میرے خیال میں بات اس طرح نہیں ہو سکتی. آج تو اس خرام ناز نے بھی ایک بے دست و پا کی بات سنی. میں نے دعوت دی تھی کہ اس شعر کو ذرا کھولا جائے اور جس پر زیادہ کھل کے بات. میں اس پہ ایک سوالیہ ذرا بات کروں جی. جو وہ کیا کہتے ہیں اسے تلازمہ حسن کا بنتا ہے تلازمہ بدصورتی کے ساتھ اور دولت کا بنتا ہے غربت کے ساتھ. اب خرام ناز تو حسن ہے، بے دست و پا ہونا غربت ہے. اگر تو وہ اسے یہ کہے کہ اس حسین نے بھی مجھ جیسے کم حسن کی بات سن لی تو یہ تو تلازمہ بہترین بنتا ہے. لیکن یہاں اوپر حسن کی بات ہے، نیچے بے دست و پا کی بات ہے، تو اس پہ آپ لوگ کیا؟ جناب صدر میرے خیال میں میرے دل کی بات، میرے منہ کی بات چھین لی سیبا سیر نے. میں بھی اسی لیے میں نے توجہ دلائی کہ تیسرے شعر پہ بات ہونی چاہیے کہ خرام ناز یہ عام طور پہ نازنینوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں شاعری. تو اس حوالے سے بے دست و پا کا مجھے یہ ترکیب تو درست ہے لیکن یہ مجھے مناسب نہیں لگتا اس حوالے سے. اور اگر کسی بڑے آدمی کی بات کہیں تو پھر ناز کا لفظ جو ہے وہ وہاں پہ نخوت آئے، اندار آئے، تکبر آئے، غرور آئے تو پھر یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ شاید خرام کا دکھ خرام کا لب بھی مطلب بنے تو چال ہے. خرام ناز ایک محبوب کی چال، یعنی محبوب کا چلنا. اسے آپ جیسے شاعروں نے کئی دفعہ کہا آپ اس محبوب کی چال جو ہے نا وہ آہو خرام ہے، یعنی کہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر چال سے مراد چلتا کیسے ہے انسان؟ وہ ذرا ہاتھ پاؤں سے چلتا ہے، پاؤں سے چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پر خرام ناز ہے، صرف خالی نازنین نہیں ہے، نازنین کا خرام ہے. اس کے بالمقابل شاعر جو ہے نا دست و پا لے کر کے آیا ہے. تو میرے خیال میں یہ تلازمہ جو ہے میرے نزدیک تو بھرپور ہے. حفیظ اللہ بادل کیا کہتے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے تھے دست و پا تو ہاتھ پاؤں غربت کے معنوں میں آ رہا ہے، بے سر و سامانی کے معنوں میں آ رہا ہے. ایک بات اور بتا بالکل حسین کے ان کے آپ کا سوال جو ہے اٹھایا جو ہے کہ بے دست و پا جو ہے بنیادی طور پر صرف معذوری کے معنوں میں نہیں آتا، آسی کے معنوں میں بھی آتا ہے. ناز استعمال ہے نا، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ناز میں سب سے زیادہ فخر کے معنوں میں بھی آتا ہے. معنوں میں بھی آتا تو جو وہ کر کے چلنا ہوتا ہے ہے. بے دست و پا ہونا جو ہے نا وہ جو ہے نا معاشرے میں بے دست و پا ہونا کا مطلب ہے مجبور ہونے کے معنوں میں. مجبور ہونے کے معنوں. تو یہ مختلف معنی ہیں بے دست و پا ہونے کے، اور یہ چونکہ روزمرہ ہے بے دست و پا ہونا لہٰذا اس کے کئی معنی موجود بھی ہیں. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ تخلیق کار نے اس شعر میں بے دست و پا کے ساتھ خرام ناز کا تلازمہ لگایا ہے تو وہ اپنے معنوی سطح پر کیا یہ بھرپور انداز میں آیا ہے یا اس میں کہیں کجی رہ گئی ہے؟ میرے خیال میں جی آپ کہیے. آپ جی ہر حوالے سے بھرپور آیا ہے سر. دیکھیے ایک رائے تو آپ نے کہ دوسری رائے یہ ہے کہ خرام ناز جو ہے وہ قید بات دیکھیں آپ کیسی کرتی ہیں وہ خواتین جو ہوتی ہیں کتنے اکڑ کے چاہ رہی ہوتی ہیں، وہ فخر سے چاہ رہی ہوتی ہیں. اور ایک مجبور آدمی کی ایک وہ اکڑ کے نہیں وہ لچک کے جو سے بھی ہے جیسے اس کی چال دیکھیں نا جیسے بھی ہے وہ ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے محسوس کرتا ہے. تو ایک فخریہ انداز میں چلنے والا ایک آدمی یعنی محبوب تو ہوتا ہی اپر کلاس ہے، بندہ اس کو اپر کلاس سے سمجھتا ہے. تو آج اس نے مجھ پہ دست و پا کی بات سنی ہے تو اس سے زیادہ اور فخر کی بات بھی ہو سکتی ہے. جی معنی تو سمجھ آ رہے ہیں خالی اس کی ٹیکنیکلٹیز کی بات ہو رہی جی ٹیکنیکلٹیز کی بات ہو رہی ہے سر. لیکن یہ بات تو ذہن میں سیدھی بات ہے کہ آج ایک بڑے آدمی نے ایک غریب آدمی کی بات سنی، بس یہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو جی پانچواں شعر آپ مجموعی طور پر بھی بات کر سکتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے آخری سے پہلے شعر کا تذکرہ کیا کہ تذکرہ منصفی کا جب بھی ہوا ہم نے روز جزا کی بات سنی. تو انسان جو ہے وہ عام طور پر مجبور آدمی بیچارہ جس کو انصاف نہ مل رہا ہو تو وہی سمجھتا ہے کہ اگر کیا مطلب لیتے ہیں.
تو یہ روز جزا کی فوری طور پر روز جزا جو ہے وہ ایک مجبور اور مقہور آدمی کے ذہن میں فوری طور پر آتا ہے. یہ یہاں سے انسانی اور جو عقیدہ یا عقل رکھتے ہیں ان کی ایک نفسیاتی کیفیت کو بیان کرتا ہوں شعر. جی عبد المجید صاحب کی اجازت سے میں چاہتا ہوں کہ میرے سینئر دوست 60ویں شعر کے اوپر بھی بات کریں. خواہشیں تھیں خدا زمانے کی, اپنے اپنے خدا کی بات کی. تو یہ تو سیدھی سی بات ہے, جس کی جو خواہش تھی بس وہ اس کے پیچھے اسی کو خدا بنا لیا, اسی کو خدا بنا لیا. بس میں اس طرح کی زیادہ الجھن کی بات نہیں. مجھے جو ایک اور کیفیت سے بڑا شعر میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں, یعنی جو فوراً اثر کرنے والا شعر ہے کہ بوئے گل سے مہک اٹھا گلشن جب کلی نے صبا کی بات سنی. کلی کا صبح سے صبح کی جب بات سے مکتوب ہم کلام ہونا, اور پھر ظاہر ہے اس وقت وہ پھولوں کا کھلنا یا کلیوں کا مزید مہکنا. پوری نظر میں تلازمہ کاری کے حوالے سے بہت تلازمہ کاری بہت خوبصورت ہے. کلی صبح گل مہک گلشن کلی صبا, سب کچھ الفاظ جو ہے وہ تو شعر سمجھ آ رہا ہے جو پچھلے شعر میں بات ہو رہی تھی خدا زمانے کی, سب نے اپنے خدا کی بات. یہ جو پہلے ویسے میں خدا کا استعمال ہے یہ کس حوالے سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں ہی وہاں کا شکار ہوں, مجھے سارے دوست سمجھ رہے ہیں, مجھے تو سر اس کو الفاظ جو ہے ان کی نشست تھوڑی سی آکورڈ سی لگتی ہے, ورنہ مضمون کی سمجھ آ رہی ہے کہ ہر کسی نے اپنی خواہشوں کو زمانے میں خدا بنا رکھا ہے. تو سب نے اپنے خدا کی بات سنی, یعنی جو ان کی خواہشیں تھیں انہیں کو کیونکہ خدا بنایا ہوا تھا تو انہیں کو ہی پوجا ہے. یہ شہزاد صاحب کے یہ مضمون اس سے بہتر انداز میں شہزاد صاحب کی اپنی شاعری میں موجود ہے. تو کہنا وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی خواہشوں کو خدا بنا رکھا ہے. جی ایسے ہی ہے, زمانے سے مراد دنیا ہے, سب ہم سب لوگ موجود اس غزل میں اگر کوئی اجنبی لفظ مجھے لگا ہے تو وہ ایک لفظ ہے جی آتما. مجھے یہ جہاں اچھا نہیں لگا, جب ٹھیک ہے ہندی زبان کوئی شاید کسی بھی زبان میں بات کر سکتا ہے, لکھ سکتا ہے, یہ میرا عذر نہیں ہے. لیکن جس طرح یہ مطلب رواں دواں کیفیت سے بری یا وہ اس طرح آ رہا تھا لفظ آتما, تھوڑا سا مجھے ثقیل لگا, کیا اس سے صحیح مجھے یہاں پہ یہ محسوس نہیں ہوا. یہ تو کافی کی مجبوری یا اس طرح کا مسئلہ تھا. لیکن بہرحال تمامی اس کو اگر آپ پڑھتے آئیں تو کہیں بھی اس طرح کی جسم کو مطمئن کیا پہلے بات تو ٹھیک ہے, اور پھر آتما کی بات سنی یا آتما کی بات سنی, یہ مجھے اچھا نہیں لگا. آپ کی رائے ٹھیک درست قابل احترام ہے. آتما بنائی طور پر تو ہندی زبان کا لفظ ہے اور روح کے معنوں میں آتا ہے. دراصل چونکہ ایسے کچھ الفاظ ہوتے ہیں ہندی زبان کے الفاظ جو غیر مانوس ہوتے ہیں, یا ہمارے ہاں ان کا استعمال تواتر کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ چونکہ اجنبی لگتے ہیں. تو آپ کا دراصل یہ لفظ چونکہ اجنبی لگ رہا ہے لہٰذا آپ کو بھلا نہیں لگا, حالانکہ اپنے معنی کے لحاظ سے یہ شعر اب صحیح معنی بھی دے رہا ہے اور یہاں پر یہ میری بنسبت کافی جچ بھی رہا ہے. جی آپ جناب صدر میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ایک تو اس شعر تضاد آئی جسم اور پھر آتما, جس طرح شاہ صاحب کو اجنبی لگا مجھے ان کی رائے اجنبی لگی. اچھا, وہ اس حوالے سے کہ مہا آتما تو ہم ایک تاریخی کردار ہے, مہا آتما جس کو ہم بدھا کہتے ہیں, بدھ کہتے ہیں. تو جب خاص اور پھر اس کے بعد وہ بھی بات سنی, یعنی یہ سٹیجز ہیں زندگی کے. لیکن اگر آپ نے یہاں پہ آتما لانا تھا تو ایک آدھ ہندی کے اوپر نیچے 2-3 لفظ بھی اور لے آتے تاکہ یہ اس طرح عجیب سا نہ لگتا. جناب صدر ایک بات تو یہ ہے کہ اردو ہے, اردو میں تین زبانوں کے ہی لفظ زیادہ ہے, عربی ہے, فارسی ہے اور ہندی ہے. اس لیے یہ تو اپنی زبان کا لفظ ہی ہوا نا, اردو کا لفظ ہو گیا. اگرچہ اس کا جو ماخذ ہے وہ ہندی ہے, ہندی سے آیا ہے, لیکن ہے تو اب تو اردو اڈاپٹ کر چکی ہے نا ہندی کو, تو اس کو لے چکی ہے الفاظ اس کے. ایک تو اس حوالے سے یہ اب اردو کا لفظ ہے ایک چیز. نمبر 2 اس طرح تو پھر پوری غزل میں دیکھیں گے
تو پوری غزل میں بھی آئے ہوئے ہیں. تھرتھرانے لفظ جو ہے ہندی کا ہے, تھی جو لفظ جو ہے ہندی کا ہے, کبھی لفظ جو ہے ہندی کا ہے, جب لفظ کا ہے, سنی لفظ بات ہندی کا ہے. یہ تو یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. بہرحال جو شاہ صاحب کے کہنے کا مطلب ہے کہ غزل کی مجموعی فضا میں آتما کا لفظ جو ہے ان کو بھلا نہیں لگا. ان کی رائے کا ذاتی طور پہ میں احترام کرتا ہوں, لیکن ہم بات اپنی رائے کے بعد حسیب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جناب ایک اگر اجازت دیں میں ایک بات کا, لیکن اگر یہ اپنی رائے دے رہے ہیں تو یہ اپنی رائے دیں, میری رائے کی نفی نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ کی رائے کی نفی. جی حسیب صاحب جو انہوں نے رائے دی شاہ صاحب نے کہ یہ اجنبی ہے, اس کے دو حوالے ہو سکتے ہیں. پہلی بات ہے کہ یہ اجنبی نہیں ہے, یہ آتما کا لفظ ہمارے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے. ہم انڈین فلمیں بھی دیکھتے ہیں اور ہمارا کلچر بھی جو ہے یہ الفاظ کہیں نہ کہیں ہم بے حق مذاق میں استعمال کریں, جیسے ہم یہ لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا رہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اجنبی تب ہو سکتا ہے جب بہت زیادہ اوپرا جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا لفظ آ جائے جس کے معنی کے لیے ہمیں ڈسکشن کرنی پڑے, جس کا معنی ہم پہ نہ کھل رہا ہو. اسے پڑھتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے بھی کہیں مجھے یہ نہیں دیکھنا پڑا کہ یہ لفظ کہیں سے زبردستی شاعر نے اپنے آپ کو ہندی ٹھونسنے کی کوشش کی ہے. وہ میرے روانی کے ساتھ اسے استعمال کر گئے ہیں, اور کافیوں میں لوگوں نے انگریزی بھی استعمال کی ہوئی ہے, ہندی فارسی تو چلو ہوتی رہتی ہے, پنجابی جو ہے وہ اردو غزلوں میں کافی استعمال ہوئے ہیں, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو یہ یہاں کوئی اجنبی بھی نہیں لگ رہا اور بھلا بھی لگ رہا ہے. اور جو انہوں نے بات کی کہ اوپر بھی پہلے مصرے میں بھی کوئی ایسا لفظ لانا چاہیے تھا, ہو جاتا تو اچھی بات تھی, لیکن میرے خیال وہ پہلا مصرع اتنا اچھا ہے کہ اس میں کوئی ضروری نہیں ہے, وہ اس صورت میں بھی یہ بھلا لگ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا دیکھیے جناب صاحب میں ایک لمحے کے لیے کہہ لیتا ہوں, اب مطمئن شانت کرنا, ایک مثال دے رہا ہوں. اگر مطمئن کی جگہ شانت مطلب ایک لفظ ہے نا دکھا باقاعدہ اس کے تناظر میں آ جائے گا نا, پرسکون ہے جو مطمئن کیا ہے خود کو, ٹھیک ہے, تو اس طرح ایک فضا بن جانی تھی نیچے والی آتما کی. یہ میں بھی نہیں کہہ رہا کہ جی اس طرح اجنبی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے یا کیا چیز ہے, یہ ایسی کوئی بات نہیں. یعنی آپ کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ جسم کو شانت کر لیا پہلے. ہاں یہ ہوتا تو پھر میں کرتا, پھر آتما کا مزہ بھی آتا. اچھا ہاں جی. صدر مجلس جسم کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ شریر. شریر کہتے ہیں. دیکھیے آپ نے بھی آتما کی بات کی نا, اس حوالے سے آپ کو تھوڑے سے, اور یہ ایک شعر کے حوالے سے بات نہیں کر رہی, صرف علمیت کے حوالے سے بات کی. وہ یہ کہ آتما بنیادی طور پر صرف روح کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. پوری انسانی جسم کو بھی بسا اوقات اپنے کسی حوالے سے پورا جسم بھی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کو اگر یہ کہا تھا کہ بڑا شخص ہے تو اس کو مہا آتما بھی کہہ دیتے ہیں اور مہا پرش بھی کہہ دیتے ہیں, یعنی مہا پرش بڑا انسان. ٹھیک ہے, روح اور جسم کا ایک ایسا تعلق ہے کہ نہ روح جسم سے الگ کوئی وجود رکھتی ہے, یا یہ سمجھیے کہ روح جسم کی پابند ہے اور جسم روح کا پابند ہے. جسم جو ہے روح کے بغیر بول نہیں سکتا, اور روح جو ہے اس کا ٹھکانہ جسم ہے, لہٰذا دونوں لازم و ملزوم ہیں. مہا پرش کہیے, مہا آتما کہیے, وہ پوری انسانی شریر کو ساتھ لے کر کے بات بنتی ہے. یہاں پر جو شاعر کہہ رہا ہے جسم کو مطمئن کیا پہلے اور پھر آتما کی بات سنی, یہاں آتما روح کے معنوں میں نہیں ہے, یہاں بنیادی طور پر روح کے معنوں میں ہے صرف کہ جسم کو پہلے اپنی جسمانی خواہشات پوری کی, اس کے بعد پھر میں نے آتما کو دیکھا کہ کیا میں روحانی طور پر بھی ترقی کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. یعنی شاعر کے نزدیک یہاں پر جسمانی خواہشات کا پورا کرنا مقدم ہے روح کی نسبت. یہ میری رائے ہے. اینڈ آپ کو بتائیے کہ عامر آزاد صاحب آپ کے اس شعر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سر مجھے تو اچھا لگا ہے یہ شعر. سر یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے آپ نے اس کی تفہیم کی کہ آتما کی بات جو ہے نا وہ بات میں سنو, پہلے ہم نے شاعر نے جو نا اپنے جسم کو مطمئن کیا جو بھی اس کی نفسانی خواہشات تھیں. آتما تو ہمیں روز ہی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ بتاتی ہے, ہمارے اندر ہی جو ہوتے ہیں ساری چیزیں ہمیں سمجھاتی ہے, بتاتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. وہ ہمیں پہلے سننی چاہیے ٹھیک ہے نا, جو ہے نا ہم نے پہلے جو ہے نا جسم کی بات سنی پھر جو ہے نا بات ہوتی. دیکھیے پھر بھائی بات ہو جاتی ہے, یہ تو تخلیق کار کا نظریہ ہے نا. جی ہم تخلیق کار کے نظریے ہم اپنا نظریہ پیش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تخلیق کار نے جو کچھ کہا آپ اس پر بات کیجیے صاحب. جی
کہ جسم کو مطمئن کیا پہلے اور پھر آتما کی بات سنی. یہ تخلیقات کا اپنا نظریہ ہے کہ میں پہلے جسمانی خواہشات پوری کرتا ہوں, جسم مقدم ہے آتما کی نسبت میرے لیے. تو یہ ایک نقطہ نظر ہے. اس نقطہ نظر پر وہ بھلے برا ہے یا غلط ہے یا اس پر بحث نہیں ہو سکتی. بحث اس بات پر ہے کہ تخلیق کار نے اس نقطہ نظر کو اپنی لفظیات کے ساتھ شعری پیرائے میں کتنی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے. جی فضل اللہ عادل صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ تو اچھی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. جی جی صدر وزیر صاحب, اگلے شعر ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے. تذکرہ منصفی کا جب بھی ہوا ہم نے روزے جزا کی بات سنی. اب اس میں دو باتیں میں کرنا چاہوں. اب شاعر جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ میرے خیال کے مطابق کہ جب منصفی کا تذکرہ ہوا تو ہم نے روزے جزا کی بات سنی. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزے جزا کیا بات کر رہی تھی, یا کسی نے روزے جزا کی بات کی تو وہ آپ نے سنی. اور پھر ہمیں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ روزے جزا والے دن منصف کا معاملہ نہیں ہوگا, انصاف کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا, وہاں عدل ہوگا. وہاں نصف والا کوئی پرابلم نہیں ہے, وہاں پہ تو عدل ہوگا. تو اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ایک بات تو یہ ہے کہ منصفی کا مطلب جو ہے نا انصاف نہیں ہے. منصفی کا بنیادی طور پر مطلب جو ہے نا وہ عدالت ہے. لیکن یہاں عدالت کا اگر منصفی کو عدالت کے معنوں میں بھی لیا جائے تب بھی یہ بالکل ٹھیک آیا ہے کہ جب عدالت کا ذکر ہوا جہاں پر عدل ہوتا ہے تو وہاں ہمیں روز جزا, ہم نے اپنی بات کو روز جزا تک پر موقوف کر دیا, اس وقت تک چھوڑ دیا. تو جہاں تک آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہاں پر عدل ہونا چاہیے تھا, کچھ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ اپنے لغوی معنی نہیں دے رہے ہوتے بلکہ اصطلاحی معنی دے رہے ہوتے ہیں. یہاں پر منصفی کا تعلق بھی عدل کے ساتھ ہی ہے, کیونکہ وہاں پر اچھا عدل کیا ہے؟ عدل بھی تو انصاف نصف کرنا ہی ہے, تعدیل کر دینا, معتدل کر دینا, یعنی برابر کر دینا. معتدل کا لفظ بھی تو جو ہے وہ عدل سے یعنی برابر کرنے کے معنی میں آیا ہے کہ نہ زیادہ ہے نہ گرمی سردی زیادہ ہے, نصف ہے, معتدل ہے آج موسم. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے انصاف جیسا کہ آپ نے کہا کہ نصف کرنے کے معنوں میں ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی. لیکن یہاں پر شاعر نے منصفی کا لفظ لگا کر کے میری دانست میں بہت کمال فنی چابک دستی کا ثبوت دیا ہے کہ یہاں منصفی سے مراد عدالت ہے. کہ جب عدالت کا ذکر ہوگا, جب تذکرہ آتا ہے انصاف ملنے کا, عدل ملنے کا, تو ہم اپنی بات کو روز جزا پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کرے گا. دیٹس آل. ہم کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یہاں یہ ایک ٹرم کے طور پہ استعمال اچھا شعر ہے سر. میں آپ کی بہرحال ایک بات فضل اللہ بادل کی تائید کرتا ہوں, جبکہ میں شعر کو سب سے پہلے کوٹ کر چکا ہوں کہ یہ اس غزل کا بہترین بلکہ سب سے اچھا شعر ہے. جی اس میرے پوائنٹ آف ویو سے سب کا اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن ساری چیزیں کسی نہ کسی حوالے سے بات کرتی ہیں. پورے اشعار خدا کی بات, یعنی خدا بولتا ہے, ٹھیک ہے جی, دوا کی بات سنی, ٹھیک ہے, درد کے حوالے سے, اور یہ جزا کی, روز جزا کی, یعنی روز جزا خود تو آج تک ہم سے نہیں بولا. وہ ایک بات جو انہوں نے کی کہ یہاں پہ ردیف کا کیا معاملہ ہے, اس حوالے سے میں ان کی تائید کرتا ہوں. باقی آپ کے ساتھ نہیں جناب صدر, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس مسئلے میں شاید تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یا جو ان کا اپنا ایک مشاہدہ ہے اپنے نظام عدل کا, تو اس میں وہ جب دیکھتے ہیں کہ جس بندے کو بھی ہم سنتے ہیں وہ اپنی عدالتوں سے شاکی نظر آتا ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملا, تو وہ کہتا ہے کہ چلیں جی اللہ روز جزا سن اللہ جو ہے فیصلہ کر دے گا, سن وہ تھے انصاف مل جائے گا. یہ بات سنی جی ہم نے روز جزا کی بات سنی ہر فرد سے, جس کا بھی واسطہ پڑا عدالتوں سے, وہاں سے انصاف نہیں ملا تو پھر وہ کہتا ہے کہ روز جزا تے پھر آئیے سارے پاس غریباں واسطے. یہ بات اچھا. ایک صاحبان محترم ایک شعر ایسا ہے جس پر ابھی تک کوئی بات نہیں کی گئی, وہ ہے ترترانے لگی تھی لو اس کی جب دیے نے ہوا کی بات سنی. آپ اس شعر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جناب صدر شعر تو مضمون تو کوئی نیا نہیں ہے, بہت سارے شعراء نے, بلکہ شہزاد عادل نے ہی اس پہ اس مضمون کو کئی اچھے انداز میں اس سے بھی برتا ہوگا. باقی پلازماتی سطح پہ بہت مضبوط ہے. لو کا تھر تھرانا,
اور دیا ہوا تلازماتی سطح پہ مضبوط ہے. جس طرح اس سے پہلے وہ 5واں شعر آ چکا ہے بوئے گل والا, اس حوالے سے یہ شعر بھی اسی طرح تلازمی سطح بہت مضبوط ہے. لیکن مضمون نہ ہی تو نیا ہے بلکہ میں دوسرے شعراء کے ساتھ تقابلی جائزہ نہیں لوں گا. شہزاد عادل اسی مضمون کو بہت اچھے انداز میں پہلے بھی استعمال بیان کر چکے ہیں. جی ویسے تو اپنا شعر جناب صدر سنانا اچھا نہیں لگتا, پر آ گیا ذہن میں کہ کیوں اڑ گیا دیے کا رنگ, شاید ہوا کی بات ہے. شاید ہوا کی بات ہے جی ٹھیک ہے. بہت حد تک ملتا جلتا شعر ہے, معنوی سطح پر بھی اور لفظیات کی سطح پر. جی ٹھیک ہو گیا. تو صاحبان محترم آپ نے بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں. اور اب اگر ہم اس غزل کے مقطع پر بات کریں تو میں دراصل اس مقطع کو اس غزل کا جان غزل کہوں گا, کیونکہ اس میں پھر وہ حد سے گزر گیا عادل. درد نے جب دوا کی بات سنی, یعنی درد کو جب دوا ملنے لگی تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی اب تو میں منتقل ہونے لگا ہوں, یہ تو اچھی بات نہیں ہے. یہاں پر وہ حد سے گزر جانا جو ہے یہ بڑے کمال کی بات کی ہے اور بڑا اچھا روزمرہ استعمال کیا ہے. سر مجھے راغب راجہ کا شعر یاد آتا ہے, یہ شعر پڑھ کے. اچھا. اور بھی درد میں کرتا ہے اضافہ راغب, تیرے ہوتے ہوئے غیروں کا دلاسا. واہ واہ, اچھا ہے. لیکن راغب راجہ کا مضمون جو ہے وہ اس شعر سے تھوڑا مختلف ہے. یہاں پر درد اور دوا کرنے جو کیفیت پیدا کی ہے نا, اور پھر درد کا بڑھ جانا, دوا کا نام سنتے ہی, یہ ایک نئی بات اور خوبصورت بات ہے. یہ شعر بھی ہے, درد بڑھتا گیا جو جو دوا کی, مریض عشق پر رحمت خدا کی, مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی. اچھا بات یہ ہے کہ وہی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, کئی دفعہ نقد و نظر کی محفلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ دنیا میں باتیں جو ہے نا وہ سب ایک جیسی ہیں, مشاہدات بھی ملتے جلتے ہو جاتے ہیں. اگرچہ یہ مضمون دیکھیں بڑا اچھے پہلے سے کلاسیکل شعراء کے یہاں موجود ہے, ابھی آپ نے یہ شعر پڑھا مرض بڑھتا گیا جو دوا کی, تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا فنکار, ہمارا تخلیقار کیسے کہتا ہے, تو وہ حد سے گزرنا جو ہے یہ محاورہ جو ہے استعمال ہوا ہے نا, یہ اس شعر کو اٹھا رہا ہے. پھر وہ حد سے گزر گیا عادل, درد نے جب دوا کی بات سنی, تو یہ میرے خیال میں جو ہے نا ایک کہی گئی بات کو ایک نئے اسلوب میں پیش کیا گیا. میرے خیال میں بہت اچھے انداز میں پیش کیا گیا. میرا خیال ہے ہم حفیظ اللہ بادل کی رائے لے کر کے پھر اس کو سام دیں گے کہ حفیظ اللہ بادل صاحب اس شعر کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. کس شعر کے بارے میں؟ آخری مقطع کے بارے میں. سر وہ میں نے راغب دیکھیے آپ انداز سے بات بدل دیتا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات. تو مجھے تو یہ شعر پڑھ کے راغب راجہ کا شعر یاد آیا تھا, پھر وہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. یہ زیادہ قریب ہے اس کے مضمون کے. جی تو ایسا مجھے مضمون سارے ایک ہی ہیں. آپ مفہوم ڈالیں تو دور لے جائیں, مفہوم نکالیں تو قریب لے جائیں, مضامین ایک ہی ہے, ان کا مفہوم ایک ہی نکلتا ہے. تو شہزاد عادل نے اپنے انداز میں کہا ہے, راغب نے اپنے انداز میں کہا ہے, وہ اساتذہ نے اپنے انداز میں کہا ہے. جناب صدر میں اس پہ دو رائے رکھتا ہوں کہ ایک تو جب کسی کا شعر پڑھ کے کسی دوسرے کا شعر یاد آ جائے, وہ ایک تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ شعر کمتر ہوتا ہے, اور بعض اوقات وہ شعر بھی اتنی جان رکھتا ہے کہ کسی دوسرے کا مضمون بھی یاد آ جاتا ہے. یہ دو رائے ہیں میری. تو اگر ان کو بادل صاحب کو راغب راجہ کا شعر یاد آ گیا ہے اور اس شعر میں یاد دلایا ہے, اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں, جو وہ چننا چاہتے ہیں وہ چن لیں, یا تو کہیں کہ یہ کمتر ہے اس سے, تو یا پھر کہیں کہ جی یہ بھی شعر اچھا ہے اور اس کا شعر بھی بہت اچھا ہے. یا دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مضمون تو وہی ہے, مفہوم وہی ہے, مگر ایک نئے اسلوب کے ساتھ بات کی. حاضرین محترم, یہ صدارتی خطبہ نہیں ابھی تو میں راؤ صاحب کی رائے چونکہ پوچھنے والا ہے, ان کی رائے بھی چاہیے. جناب صاحب یہ درد جو ہے, اگر کوئی یہاں پہ کوئی چیز طے تو نہیں کر رہی, کوئی لفظ ایسا
کہ یہ کون سا درد ہے، یہ جسمانی درد ہے یا یہ عشق محبت والا درد ہے، کس درد کی شاعر نے بات کی ہے؟ یہی تو اس کی خوبصورتی ہے کہ شاعر نے ایک چیز ڈائمنشن طے نہیں کی، میں نے بھی نشاندہی سوال اٹھایا ہے، یہ تیداری ہے، تیداری ہے۔ دیکھیے شاعری کے اندر جو ہے آپ سب سے کلیئر ہیں، جسمانی حوالے سے میڈیکل کی تو یہ فیلڈ ہے، یہ تو کیفیات اس سے مکالمہ کرتی ہے شاعری، تو یہ تو کیفیات ہے، بات ہے۔ بنیادی طور پر تو شعر کیفیت کا شعر ہے اور کیفیات ہی بیان ہوتی ہیں شاعری میں، بالکل صحیح۔ تو ابھی عارف خیام راؤ صاحب تشریف لائے ہیں اور محترم میں آپ کا دوست محمد خاور صاحب بھی ہمارے یہاں تشریف لائے، ابھی ان دونوں نے غزل کا مطالعہ بھی کر لیا ہے، پڑھ لی ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم ان کی رائے بھی لینا چاہیں گے مجموعی طور پر۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ پہلے دوست محمد صاحب سے کہا جائے کہ آپ کچھ رائے دیں اس پر۔ تو ابھی پڑھی پڑھی نہیں ہے، ویسے بھی یہ سامنے زیادہ ہے، یہ شاعر ہے، لیکن ہماری محفلوں میں آتے رہتے ہیں۔ آتے بغیر کی کیا خیال ہے ہم عارف خیام صاحب کی طرف رجوع کریں؟ بس مجھے 1-2 منٹ۔ اچھا چلیے ہم ابھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے۔ میں نے یہ کہہ رہا تھا کہ ہاں تھرتھرانے لگی تھی لو اس کی جب ڈی این اے کی بات سنی، اس پر بات اسی حد تک۔ تو دیکھنا یہ بھی ہے کہ اس غزل میں شہزاد عادل صاحب نے آلموسٹ 11 اشعار نکالے اور 11 اشعار میں الحمدللہ ان کی جو قلم ہے روانی کے ساتھ چلتا رہا ہے۔ اور ابھی جو رائے آئی ہے آپ کی طرف سے بھی کہ بعض مضامین کی اس میں تکرار موجود ہے، یہ ویسے مضامین جن کا اظہار پہلے بھی شہزاد عادل صاحب اپنی غزلوں میں کر چکے ہیں، اسے ہم خوبی سمجھیں گے یا کوئی خامی گردانیں گے؟ اگر ایک بات کو تخلیق کار اپنی دوسری کسی فن پارے میں ایک نئے انداز سے پیش کر دیتا ہے تو وہ خوبی ہوگی یا اسے خامی ہوگی؟ میرے خیال میں تو اسے ایک خوبی شمار کرنا چاہیے کہ وہ ایک خیال کو اپنے خاص جو ایک سینٹیمنٹل کنٹینویشن ہے، جو اس کا ایک نفسیاتی شعور ہے، شعری رویہ ہے، اس سے روبرداری نہیں کر رہا بلکہ اس کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ تو میرا خیال راؤ صاحب نے کتاب پڑھ لی ہے اور میری طرف دیکھنے کا مطلب ان کا یہ ہے کہ وہ کچھ رائے دینا چاہتے ہیں۔ جی جی جناب صدر، آپ کی اجازت سے میں تو یہی کہوں گا کہ 11 اشعار کی غزل ہے اور مجھے تو بنتائی مایوسی ہوئی ہے غزل پڑھ کر۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ تقبندی قریب کی غزل ہے جس میں 3 کسی حد قابل دوبارہ، یعنی آپ دوبارہ کر سکتے ہیں شعری سطح پر کہ چلے کچھ شعریت اس میں موجود ہے کہ بوئے تم سے مہک اٹھا گلشن جب کبھی یہ صبا کی بات سنی، ایک اور آئی شعر کی خدا زمانے کی سب نے اپنے خدا کی بات سنی، بہت اچھا شعر ہے، یہ شعر ہے۔ پھر وہ حد سے گزر گیا دل درد نے جب دوا کی بات سنی، یہ بھی معقول حد تک اچھا شعر ہے۔ تو اس سے علاوہ تو تھر تھرانے لگی تھی لو اس کی جب دیے میں ہوا کی بات سنی، تو مطلب اس میں کیا کرافٹنگ ہے؟ سمپل بھی ہے، سب صرف صبر و رضا کی بات سنی جب کبھی کربلا کی بات سنی، مطلب تک بندی والی بات لگ رہی ہے مجھے۔ یہاں پہ اس سلسلے میں تو بات سنی لکھ بھی گیا ہے، جان لیجیے قضا کی بات سنی جس کسی نے انا کی بات سنی۔ یہاں تو بات سنی نبھائی نہیں، دوسرے مطلب ہی نہیں نبھائی، دوسرے مصرع میں بات کی جو ردیف ہے وہ نبھی نہیں ہے۔ تو بہت حد تک یہ تک بندی کی کیا ہے وہ پریکٹس کی غزل جس طرح ایک نام کورس کرتے ہیں اس طرح کا مجھے زیادہ تر اس میں رویہ نظر آیا ہے۔ اگر کوئی خاص کہیں گے تو پھر پوائنٹ آؤٹ کر لیں گے، بات آگے بڑھا۔ ٹھیک ہے، آپ کے خیال میں یہ عجلت میں کہیں گی غزل ہے؟ میرے خیال میں یہ بس غزل کہیں نہیں گئی، بس یہ گھڑی گئی ہے اس طریقے سے، بس جو شاعر کا کوئی جذباتی وفور جو کسی بھی شعر کے یا کسی بھی فن پارے کے پیچھے محرک ہوتا ہے اس کے وجود پذیر ہونے کا، وہ اس میں مجھے ان کا نظر آ رہا ہے۔ وہ تعلق جو بنیاد بنتا ہے کسی تخلیقی اظہار کا، تو چاہے وہ آرٹ کی کسی بھی فارم میں ہو، جیسے کہ شعریت میں، تو آپ کسی نے
بات کو کہیں نہ کہیں ٹویسٹ کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی ایک نیا زاویہ ڈھونڈتے ہیں, کوئی بات میں ایسا کوئی اظہاری کے اندر کوئی ایسا آپ نازکی یا رومانویت یا تلازمہ کاری کے ذریعے ہی کوئی منظر ایسا بناتے ہیں کہ قاری اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ نارمل بات سے قدرے بہتر انداز میں بات ہے, تو تب وہ شعر کی تعریف پر پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے جی ایسا تو نہیں کہیں کہ تخلیق کار نے 2-3 اشعار بہت اچھے ہوئے اور ان اشعار کو قائم رکھنے کے لیے, ان اشعار کو زندہ رکھنے کے لیے اس پر ایک غزل کہنا مناسب سمجھے. ہو سکتا ہے یہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اچھا شعر ہو جائے گا پھر اس پر غزل پوری کہنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر تخلیق کار کوئی تھوڑا سا انتخاب کر لے اور اسے 7 اشعار پر لے آئے تو یہ غزل بھرپور بن سکتی ہے؟ جی جناب صدر, میرے کی بات یہی تھی کہ شاعر کو خاص طور پہ جو اردو ادب میں جہاں پر اب شہزاد عادل صاحب کا اپنا ایک شعری خط کاٹ ہے, وہاں پہ سنجیدہ رویہ اپنانے کی شدید ضرورت ہے. کہ رد کو آپ اس سے جہاں تک ممکن ہو انہیں گریز کرنا چاہیے اور اپنے شعر کے ساتھ ساتھ اپنے شعری سفر کا بھی خیال رکھتے ہوئے غزل کو پلیس کرنا چاہیے کہ یہ اب شہزاد عادل کے ایک سگنیچر سے غزل آ رہی ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ شاعر کو ضرور دیکھنا چاہیے چیز. ٹھیک ہو گیا. صاحبان گرامی, خاصی گفتگو ہو چکی ہے غزل پر, تو اگر کوئی مزید کوئی بات کرنا چاہے تو جناب صدر اگر اجازت دیں تو میں ایک بات, کیونکہ یہاں تو میرا ماٹو یہی ہے کہ جو بندہ رائے جو رکھتا ہے اس کا احترام ہے, اور اگر غلط بات ہوگی تو اس کا جان دوست احاطہ بھی کر لیتے ہیں. تو کیا مطلب ہے غزل کا عام فہم ہونا یہ عیب ہے؟ غزل کا عام فہم ہونا قطعی طور پر عیب نہیں ہے. یعنی جو لفظیات آپ زیادہ مستعمل ہیں, زیادہ آپ نے آسانی سے ان سے گزر جاتے ہیں, یا ان میں وہ شعر آ رہا ہے, یا کوئی باری برکم تراکیب استعمال نہیں ہوئی, یا کوئی ایسی بات کہ اس کے لیے آپ کو 3 دن اوپر اور نیچے والے مصرے کو ملانے میں لگ جائیں. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو شکیل لفظیات ہے یا مشکل باری برکم تراکیب ہیں اسی سے غزل بنتی ہے. اگر صاف ستھری سادہ زبان استعمال ہوئی ہے تو کیا اس کے لیے 1 سال کی مطلب شاعر ہونا چاہیے, یا 70 سال والا ایسی غزل نہیں دیکھ سکتا ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ سوال جو ہے وہ راؤ صاحب کی رائے کے بعد میں بات کرتے ہیں. دیکھیے اس میں یہ ہے کہ بھاری برکم الفاظ یا تراکیب استعمال کرنا کوئی حسن نہیں ہے, مگر ایسی تراکیب استعمال کرنا جو معنی خیز ہوں, جو اس شعریت کو پروان چڑھائیں, وہ اصل میں شعر کو مطلب ہے کہ ان کا استعمال کرنا نہ صرف یہ کہ ممنوع نہیں ہے بلکہ عین حسن ہے. سادہ بیانیہ انداز بھی غزل میں چلتا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ شعر میں کیا شعریت بھی موجود ہے یا نہیں ہے. اگر شعریت موجود نہیں ہے سادہ بیانیہ میں بھی استعمال کرتے ہوئے تو پھر شعر تو نہیں بنا. اور اگر بھاری تراکیب استعمال کر کے اگر شعر بن جاتا ہے اور معنوی سطح پر اٹھ جاتا ہے تو وہ بھاری برکم تراکیب بھی بہت اچھی ہوتی ہے. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ شعر میں آپ نے شعریت بھرنی ہے. اگر شعریت نہیں ہے شعر میں تو چاہے وہ اچھی تراکیب والا ہے چاہے وہ سادہ بیانیہ والا ہے تو وہ کچھ نہیں شعر نہیں ہے. تو ہمارا پاس ترازو جو ہے, ہمارے پاس ترازو یہ ہے کہ ہم نے شعر کو دیکھنا یہ ہے کہ اس شعر میں یہ شعر کتنا جاندار ہے, کتنا اثر پیدا کر رہا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ اچھے شعر کی پہچان کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ صاحب اچھا شعر پڑھ کر کے آپ یہ طے کرنا مشکل ہو جائے آپ کا کہ یہ اپنی لفظیات کی وجہ سے زیادہ خوبصورت ہے, اپنے معنی کی سطح پر زیادہ خوبصورت ہے, کرافٹنگ کی بنا پر زیادہ خوبصورت ہے. یعنی ساری چیزیں اس قدر آمیخت ہوئی ہوئی ہوں اس میں کہ آپ کو الگ الگ کر کے دیکھنا مشکل ہو جائے کہ شعر کچھ بنیاد پر زیادہ خوبصورت ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے اس غزل پر خاصی بات ہو چکی ہے. اب ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. شہزاد عادل صاحب کی غزل حاضرین کے سامنے پیش کی گئی تو غزل کو مجھ پر سیر حاصل گفتگو ہوئی مجموعی طور پر بھی اور فردر ہر شعر تو اسے ایک سادہ نفسیات سے بھرپور غزل گردانا گیا. اور ایک بات جو تھی وہ زیادہ شد و مد کے ساتھ بیان کی گئی کہ شہزاد عادل کے ہاں ان مضامین کی جو اس غزل میں موجود ہیں, ان مضامین کو پہلے بھی انہوں نے اپنی کئی غزلوں میں بیان کیا ہے,
لہٰذا یہاں پر کچھ تکرار بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس غزل کی جو فضا تھی وہ ایک ذرا تھوڑی سی منفرد تھی، اور خاص طور پر ردیف نے اس غزل کو تھوڑا سا منفرد بنایا بات سنی کے حوالے سے، کی بات سنی کے حوالے سے، لہٰذا اس غزل کا اسلوب جو ہے وہ نیا محسوس ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مضامین کی جو ہے عمومیت نے اس غزل کو تھوڑا سا گہنا دیا، لہٰذا تخلیق کار نے ہماری باتیں سنی ہیں، امید ہے کہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا میں اشعار کا انتخاب بھی کر لیں گے اور اس کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ صاحب صدر، آپ کی اجازت سے میں تمام اب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں رائے دینے کے لیے، آپ کو بھی بہت شکریہ۔ وہ شریر شست بھی کریں گے جی کیا کہتے ہیں کم کم سنا دیں، کم کم سنا دیں، لیکن میں زیادہ ہی سناؤں گا، ایک پوری غزل سناؤں گا۔ تو نہیں سنتا تو ہمیں زیادہ 2 غزل سنا دیں۔ اچھا جی، محفل ہمارے آج کی اس تنقیدی جو نشست ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی، دوسرے حصے میں جو ہے محفل شعر معمول کی طرح آج برپا ہوئی۔ سب سے پہلے میری عامر آزاد سے گزارش ہے کہ جی کچھ اشعار محفل میں پیش صدر مجھے صاحب کی اجازت سے 2 شعر پر چل ایک شعر سنا تو آپ مہاریوں پھٹنی اندر، آپ مہاریوں پھٹنی اندر بوٹے آنگن چٹی لو، آپ مہاریوں پھٹنی اندر بوٹے آنگن چٹی لو۔ صاحب اجازت سے شعر ہو رہے تھے۔ ٹیڈ انہاں نے پھاڑا سی، سولی انہاں ماں چاڑا سی، ٹیڈ انہاں نے پھاڑا سی، سولی انہاں ماں چاڑا سی، کیڑے پاسوں آسیو راو تاڑا، راو آئی تاڑا۔ اللہ پاک سے تو بیٹھے نہیں بیٹھے ان کا یہ بورڈ کا ایشو ہوتا ہے، طرح سے انہوں نے پیچھے جیسے مناسب سمجھے تشریف لائیں۔ جناب صدر آپ کی اجازت سے نظم چھوٹی سی، عنوان ہے بات بنتی نہیں۔ آسماں کی طرف رخ کیے حسرتوں اور خوابوں کو لب پر سجائے ہوئے، آسماں کی طرف رخ کیے حسرتوں اور خوابوں کو لب پر سجائے ہوئے، ہاتھ اپنے اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہوا، ہاتھ اپنے اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہوا، ایک بھی خواب کی ہم نے تعبیر دیکھی نہیں، حسرتیں حسرتیں رہتی ہیں جانتے ہیں مگر کیا کریں کچھ سجائی دیتا نہیں، دفعتاً ایک دن راز کھلنے لگا بات بننے لگی، ہے دعا کارگر پر دعا ہی تو کافی نہیں، ہے دعا کارگر پر دعا ہی تو کافی نہیں، آدمی جب عمل سے نہ گزرے تو تعبیر ملتی نہیں، بات بنتی نہیں۔ آسماں کی طرف، اور غزل کے کچھ اشعار ہیں، طارق بصیر صاحب نے بیر پچھلی دفعہ متعارف کرائی تھی، اس حوالے سے ہے۔ جھوٹ سہتے کب تلک، لاج رکھتے کب تلک، زخم سمجھا جسم کو، زخم گنتے کب تلک، زخم سمجھا جسم کو، زخم گنتے کب تلک، راکھ ہو کر اڑ گئے پھول جلتے کب تلک، اور دشت آنکھیں ہو گئیں اشک بہتے کب تلک، دشت آنکھیں ہو گئیں اشک بہتے کب تلک، ہو گئے ہیں پاؤں شل ساتھ دیتے کب تلک، اور 4 جانب جال تھے، 4 جانب جال تھے ان سے بچتے کب تلک، 4 جانب جال تھے ان سے بچتے کب تلک، توڑ دی ہے خاموشی ظلم سہتے کب تلک، توڑ دی ہے خاموشی
जुल्म सहते कब तलक, आ गया है लब पे दम और उड़ते कब तलक, आ गया है लब पे दम और उड़ते कब तलक, जो हुआ है ठीक है हम न मरते कब तलक, जो हुआ है ठीक है हम न मरते कब तलक, साथ दिल के क्या हुआ याद रखते कब तक। बहुत अच्छा। आपकी गुजारिश है हफीजुल्लाह बादल साहब से कि तशरीफ लाएं, यूँ भी आजकल बादलों की बड़ी ज़रूरत है। सब नजर एक हदीस में 2 गज़लों से चंद अशआर। वाह सात एतबार में खुश हैं, सात एतबार में खुश हैं, मौसम साजगार में खुश हैं, तेरे आने से रंज पहुंचेगा हम तेरे इंतजार में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या तेरे आने से रंज पहुंचेगा हम तेरे इंतजार में खुश हैं, धूल उड़ती है बैठ जाती है दोस्तों के गुबार में खुश हैं, हम किसी के शुमार में भी नहीं और हम इस शुमार में खुश हैं। अगली गज़ल से कि जिंदगी के मकान में खुश हैं, हम इसी खाकदान में खुश हैं, 4-6 ताक में लरसते हैं, 4-6 शमादान में खुश हैं, 4-6 ताक में लरसते हैं, 4-6 ताक में लरसते हैं, 4-6 शमादान में खुश हैं, हमको आइंदगाने पूजना है, हमको आइंदगाने पूजना है, इसलिए हम चट्टान में खुश हैं। बहुत अच्छे बात है, अच्छा भाई, अच्छा। बहुत अच्छे। वाह। तारिक वसीर साहब से चंद दिन पहले ये गज़ल कही है, कुछ दोस्तों ने तो सुनी है। अजब है मरहला कोई कि मैं खुद से भी हूँ बरहम, अजब है मरहला कोई कि मैं खुद से भी हूँ बरहम, सबब इसका कसम ले लो नमी दानम नमी दानम। अजब है मरहला कोई कि मैं खुद से भी हूँ बरहम, सबब इसका कसम ले लो नमी दानम नमी दानम, और मिटाना होंगे अर्ज़े पाक से किरदार नफरत के, मिटाना होंगे अर्ज़े पाक से किरदार नफरत के, कि इनके दम से होता है हमारा सरनिगूं परचम, मिटाना होंगे अर्ज़े पाक से किरदार नफरत के, कि इनके दम से होता है हमारा सरनिगूं परचम। कहा ये मुखबिर सादिक ने अपने जानिसारों से, कहा ये मुखबिर सादिक ने अपने जानिसारों से, कलाम आखिरी नाजिल हुआ मुझ पर अना खातम, और मैं उसकी दानिशो बीनिश से कैसे बहरावर होता, मैं उसकी दानिशो बीनिश से कैसे बहरावर होता, ज़बाने यार मन तुर्की व मन तुर्की, बहुत शुक्रिया। मैं उसकी दानिशो बीनिश से कैसे बहरावर होता, ज़बाने यार मन तुर्की व मन तुर्की नमी दानम, उम्मीदें उसके आने की मुसलसल मरती जाती हैं, उम्मीदें उसके आने की मुसलसल मरती जाती हैं, चरागे जहाँ की लौ भी पड़ रही है हर घड़ी मध्यम, चरागे जहाँ की लौ भी पड़ रही है हर घड़ी मध्यम, और अजल का आहनी पंजा रगे जहाँ जब दबाता है, अजल का आहनी पंजा रगे जहाँ जब दबाता है, रगड़ते एड़ियाँ देखे फलक ने दारा और रुस्तम, और पता देते हैं उसकी बादशाही का जिधर देखो, पता देते हैं उसकी बादशाही का जिधर देखो, ये क्या पूरब ये क्या उत्तर ये क्या दक्षिण ये क्या पश्चिम, पता देते हैं उसकी बादशाही का जिधर देखो, ये क्या पूरब ये क्या उत्तर ये क्या दक्षिण ये क्या पश्चिम, और परिंदों की चहक या आबशारों का तरन्नुम हो, परिंदों की चहक या आबशारों का तरन्नुम हो, बड़ा मसरूर करती है दिलों को फितरती सरगम, बड़ा मसरूर करती है दिलों को फितरती सरगम, और कहा ये
کہا مجنون نے ایک صاحب تقوی مسلی سے، کہا مجنون نے ایک صاحب تقوی مسلی سے، منم محب خیال او نمی دانم کجا رفتم، کہا مجنون نے ایک صاحب تقوی مسلی سے، منم محب خیال او نمی دانم کجا رفتم، اور جدائی تو جدائی وصل بھی تھا نارسائی کا، جدائی تو جدائی وصل بھی تھا نارسائی کا، ہمارے واسطے یکساں وصال و ہجر کے موسم، اور مجھے معلوم ہے پتھر پڑیں گے ایسا کرنے سے، مجھے معلوم ہے پتھر پڑیں گے ایسا کرنے سے، نمی دانم کے آخر چوں دم دیدار می رقصم، مجھے معلوم ہے پتھر پڑیں گے ایسا کرنے سے، نمی دانم کے آخر چوں دم دیدار می رقصم، اور بصیر اس شخص سے بھی تو گزارا کر لیا ہم نے، بصیر اس شخص سے بھی تو گزارا کر لیا ہم نے، جراحت جس کی باتوں میں مگر ناپید تھا مرہم، بصیر اس شخص سے بھی تو گزارا کر لیا ہم نے، جراحت جس کی باتوں میں مگر ناپید تھا مرہم۔ کیا کہنے زیادہ دن صاحب سے گزارش ہے صدر حاضری کے لیے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ خدا سے کب وہ میرے سر کی خیر مانگتے ہیں، خدا سے کب وہ میرے سر کی خیر مانگتے ہیں، جو لوگ دست ستم گر کی خیر مانگتے ہیں، خدا سے کب وہ میرے سر کی خیر مانگتے ہیں، جو لوگ دست ستم گر کی خیر مانگتے ہیں، اور دل و جگر کی تباہی کے بعد بھی عادل، دل و جگر کی تباہی کے بعد بھی عادل، ہم اس نگاہ کے نشتر کی خیر مانگتے ہیں، دل و جگر کی تباہی کے بعد بھی عادل، ہم اس نگاہ کے نشتر کی خیر مانگتے ہیں، اور بھر لیا دل میں تکبر عاجزی کے نام پر، بھر لیا دل میں تکبر عاجزی کے نام پر، خود کو پوجا ہے خدا کی بندگی کے نام پر، بھر لیا دل میں تکبر عاجزی کے نام پر، خود کو پوجا ہے خدا کی بندگی کے نام پر، اور کیا نبھائی ہے ہمارے دوستوں نے دوستی، کیا نبھائی ہے ہمارے دوستوں نے دوستی، زخم گہرے کر گئے چارہ گری کے نام پر، کیا نبھائی ہے ہمارے دوستوں نے دوستی، زخم گہرے کر گئے چارہ گری کے نام پر، اور رفتہ رفتہ اس پہ اب انسان قابض ہو گیا، رفتہ رفتہ اس پہ اب انسان قابض ہو گیا، جو زمین لکھی گئی تھی آدمی کے نام پر، جو زمین لکھی گئی تھی آدمی کے نام پر۔ بہت شکریہ ربی طالب صاحب، آپ نے سب کی سنی، اب سب چاہتے ہیں کہ آپ کو سنیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو حاضرین مکرم ایک غزل وہ جسے میں مطلب ہے کہ ابھی اس میں کچھ انتخاب بھی کرنا ہے اور کچھ تھوڑا سا دیکھنا بھی ہے، لیکن آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ میرے خیال کے اتنا قریب نکل آئے، میرے خیال کے اتنا قریب نکل آئے، اسے جہاں بھی میں ڈھونڈوں وہی نکل آئے، اسے جہاں بھی میں ڈھونڈوں وہی نکل آئے، میں اس لیے تیرا انکار کر نہیں سکتا، میں اس لیے تیرا انکار کر نہیں سکتا، گما کی قید سے شاید یقین نکل آئے۔ شعر دیکھیں کہ سواد سیر فلک پہ یہ عین ممکن ہے، سواد سیر فلک پہ یہ عین ممکن ہے،
میری زمین کے جیسی زمین انصاری صاحب بہت اچھا، بہت اچھا. میری زمین کے جیسی زمین اور میں اس لیے بھی تقاضا کیا نہیں کرتا، میں اس لیے بھی تقاضا کیا نہیں کرتا، نہ جانے کب تیرے لب سے نہیں نکلتا، تقاضا کیا نہیں کرتا، نہ جانے کب تیرے لب سے نہیں نکلتا. شعر دیکھیے کہ پتہ بتانے ہر ایک سانپ کی رہائش کا، پتہ بتانے ہر ایک سانپ کی رہائش کا، عجب نہیں کہ تیری آستین سانپ کی رہائش کا، پتہ بتانے ہر ایک سانپ کی رہائش کا، عجب نہیں کہ تیری آستین نکل آئے. اور شعر دیکھے کہ پھر اس کے بعد ہمیں گھر کا راستہ نہ ملا، پھر اس کے بعد ہمیں گھر کا راستہ نہ ملا، تیری گلی سے تو ہم اپنے تئیں نکل آئے، ہمیں گھر کا راستہ نہ ملا، تیری گلی سے تو اپنے تئیں نکل آئے. کیا اچھا ہے. میرا یہ ظام بھی ٹوٹے کہ میں اکیلا ہوں، خدا کرے کوئی مجھ سا حزین نکل آئے، خدا کرے کوئی مجھ سا حزین نکل آئے. ہائے ہائے میں کیا کہتے ہیں، غضب ہوا میرے دل میں دکھوں کا دل نہ لگا، غضب ہوا میرے دل میں دکھوں کا دل نہ لگا، مکان چھوڑ کے کل شب مکی نکل آئے. غضب ہوا میرے دل میں دکھوں کا دل نہ لگا، مکان چھوڑ کے کل شب مکی نکل آئے. صدارتی نشست کا فائدہ اٹھاتے نظم بھی سنا دوں آپ کو. شریک عمر کو بھیجی گئی ایک معذرت، شریک عمر کو، ہاں شریک زندگی نہیں ہے یہ، وہی نا میں ہوا چل رہی تھی بگولوں کی صورت، ہوا چل رہی تھی بگولوں کی صورت، بڑے تیز جھکڑ چلے سرزنش کے، میں دل کے مقام بسی ایک خواہش چھپاتا ہوا پھر رہا تھا، مجھے علم تھا یہ اگر آج اوراق خستہ کے مانند بکھری تو اس کی اکائی نہیں جڑ سکے گی، بڑے زور سے بجتی کھڑکی کے پٹ بھیڑتا اور ڈیوڑی کے ٹیڑھے کواڑوں کی کنڈی لگاتا، بغل میں پرانے خطوں کا میں بستہ اٹھائے ادھر سے ادھر بدحواسی میں زینے سے پھسلا، لڑکتا ہوا تان و الزام کے میں قدمچوں سے ٹکرایا، بیٹھا رہا دیر تک سب کی نظروں سے چھپ کر، میں شاید ضیاء کار لمحوں کی آغوش میں سو گیا تھا، جو اٹھا تو دیکھا امنگوں بھری دوپہر ڈھل رہی تھی. جی بہت شکریہ طالب صاحب آپ کا. آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. صدر وزیر صاحب میں آپ کے سارے دوستوں کی اجازت سے 2 دعوتیں دینی ہیں. ایک تو 18 تاریخ کو ہم سارے دوست مل کے فتح جنگ میں کتاب میلہ کرا رہے ہیں، تو دیارے کے تمام دوستوں کو دعوت ہے جناب ان کے ہمارے ساتھ گزاریں. اور 20 تاریخ کو ہفتے والے دن فیض ہال میں ایک اچھا سا مشاعرے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تو آپ تمام دوستوں کو دعوت ہے. 20 تاریخ کو 20 تاریخ کو ہفتے میں شام کو 3 بجے کا ٹائم. خیر وہ دعوت نامے آپ بھیج دیجیے گا تو آپ سرے خامہ کو بھی اعلان کر دیجیے گا. ہاں سریر خامہ کا اجلاس ابھی اس منگل کو ہوگا. جی آپ اعلان کر دیجیے گا. بہتر یہ ہے کہ آپ بھی اس اجلاس میں تشریف لائیں. میں انشاءاللہ اس دفعہ یہ ادب تازہ پر ہے. اگلے 2 ہفتے جو ہے میں انشاءاللہ ہوں گا. ٹھیک ہو گیا جی. اجلاس طے کیجیے جی اگلا اجلاس کوئی میری غزل رکھ لیں جی. میں 2 ہفتے میری غزل رکھ لیں. یہ نظم جو بھی ہوا میں نوٹ ہوا جی انشاءاللہ
آپ سے اگلے اجلاس میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی ٹھیک ہے.